جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان، جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان نبی جی اللہ الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان سمیع خان آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ہم پاکستان ٹیلی ویژن کی ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہماری نعت خواں جنہوں نے بہت خوبصورت کلام سے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا۔ یاشفین اجمل شیخ صاحبہ، بہت خوبصورت کلام پڑھا آپ نے۔ ناظرین، ہماری اس نشریات کی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی، ان کی تعلیمات اور نبوت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کر کے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہوتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن معاشرت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے، ملاقات کرنے والوں سے مصافحہ کرتے، کبھی کسی مجلس میں پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے، صحابہ کرام کو ان کی کنیت اور اچھے ناموں سے پکارتے، ہر شخص سے مسکرا کر ملاقات کرتے، گفتگو کرنے والے کسی بھی شخص کی گفتگو نہ کاٹتے، ملاقات کرنے والوں کے لیے اکثر اپنی چادر بچھا دیا کرتے، اور کبھی کسی سائل کو محروم نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اور طرز عمل سے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جہاں پر انسان اور انسانیت کا تقدس بلند ترین مقام پر پہنچا، اور معاشرے میں برابری، مساوات، اخوت ایسے جذبے پروان چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے وہ حسن معاشرت ترتیب دی کہ رہتی دنیا تک تمام انسانیت اس سے رہنمائی حاصل کرتی رہے گی۔ یہی آج کا موضوع ہے۔ اسی حوالے سے ہماری گفتگو بھی ہوگی علماء کرام کی موجودگی میں، لیکن ابھی ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف پی ٹی وی ہوم پر۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان سمیع خان آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کے موضوع کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ حافظ احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی مدنی رضا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن معاشرت۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور آپ لوگوں سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ میں اور تمام دیکھنے والے کچھ سیکھ سکیں۔ بسم اللہ۔ تمام تعریفیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان بیان کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے پاس جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، عام الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ یہ پوری کائنات کے لیے بہترین رول ماڈل ہیں۔ کیسے رول ماڈل ہیں کہ زندگی کے تمام شعبہ جات میں نبی علیہ السلام کا جو کردار ہے، اخلاق ہے، وہ ہر شعبہ جات سے منسلک ہے۔ حسن معاشرت، یعنی حسن معاشرت کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں سے تعلقات، لوگوں سے ملنا، کس انداز سے ملنا، اخلاق کے اعلیٰ کردار کے حامل ہو کر ملنا۔ آپ کا تعلق آپ کے بھائی سے کس طرح ہے، آپ کا تعلق آپ کی بہن سے کس طرح ہے، آپ کا تعلق آپ کے ماں باپ سے کیسا ہے، اگر شوہر ہیں تو بیوی سے کیسا ہے، اگر بیوی ہیں تو شوہر سے آپ کا تعلق کیسا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیا معاملات ہیں، اگر استاد ہیں تو شاگرد کیسے ہیں، شاگرد ہیں تو استاد کیسے ہیں، دکاندار ہیں تو گاہک سے آپ کا رویہ اور آپ کا اخلاق کیسا، یہ سب حسن معاشرت کے اندر آتا ہے۔ اس پوری کائنات میں کوئی شخص بہت اچھا تاجر ہوتا ہے، کوئی بہت اچھا باپ ہوتا ہے، کوئی بہت اچھا جرنیل ہے، کوئی بہت اچھا جو ہے وہ علم دین کو جانتا ہے، تو کوئی شخص صرف علم دنیا کو جانتا ہے۔ اس پوری کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے جو تمام علوم پر دسترس رکھتی ہے اور جس کو رب ذوالجلال نے ہر چیز عطا کی ہے، نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے کیسے ہیں؟ آپ کی رضائی والدہ بی بی سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لا رہی ہیں۔ اللہ کے مشکات کے اندر حدیث ہے، میں عام الفاظ میں اور بالکل تھوڑا سا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں آج ہماری والدہ ہمیں آواز دیں بیٹا، تو پتہ کیا ہوتا ہے سمیع بھائی، بچے دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ تمہیں آواز دی ہے، تمہیں آواز دی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کیسے ہیں حسن معاشرت میں؟ اللہ کے نبی کو نوجوان صحابہ نے دیکھا مدینے کے اندر کہ ایک بوڑھی عورت جو ڈنڈے کے سہارے سے آ رہی، اللہ کے نبی کی نظر پڑی، اللہ کے نبی گوشت تقسیم کر رہے ہیں، اٹھے اور دوڑتے ہوئے گئے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جو چلتے ہیں تو فرشتوں کے پروں کے سائے میں چلتے ہیں، جب چلتے ہیں تو بادل سایہ کرتے ہیں، جب چلتے ہیں تو زمین ناز کرتی ہے کہ محمد رسول اللہ کے قدم لگے۔ سبحان اللہ۔ وہ محمد رسول اللہ جاتے ہیں، اس بوڑھی عورت کا ہاتھ چومتے ہیں، وہ کالی کملی جسے کبھی قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، آقا نے وہ کملی بچھا دی، بٹھایا، جو کچھ تھا سب کچھ عطا کر دیا۔ نوجوان صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے کہ محمد رسول اللہ ان پہ واری ہو رہے ہیں۔ جب چلے گئے تو بزرگ صحابہ نے بتایا یہ دائی حلیمہ تھی، محمد رسول اللہ کی رضائی والدہ۔ آقا کریم بھائی کیسے ہیں، دوست کیسے ہیں؟ اگر مجھے دوست پوچھنا ہو نا تو میں بچپن کے یار غار ابو بکر صدیق سے پوچھوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ وہ کہیں گے محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر ان سے اچھا کوئی دوست ہو نہیں سکتا۔ بی بی فاطمہ سے پوچھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر ان سے اچھا باپ کوئی ہو نہیں سکتا۔ پوچھیں گے علی شیر خدا سے، آپ تو چچا زاد بھائی ہیں، بتائیے محمد کیسے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر ان سے اچھا بھائی کوئی ہو نہیں سکتا۔ پوچھیں گے بلال حبشی سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر ان سے اچھا آقا کوئی ہو نہیں سکتا۔ مدینے کے بازار سے پوچھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر ان سے اچھا تاجر کوئی ہو نہیں سکتا۔ پوچھیں گے مدینے کے ممبر سے محمد کون ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے اچھا خطیب ہو نہیں سکتا۔ پوچھیں گے غزوہ خیبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے اچھا کوئی جرنیل ہو نہیں سکتا۔ جو کہتے ہیں کہ علی جانا تو بوڑھوں پہ تلوار نہیں اٹھانا، بچوں پہ تلوار نہیں اٹھانا، جو پھلدار درخت ہے اسے کاٹنا نہیں، جب جاتے ہیں کوئی بھی جنگ کرنے والے فوجی تو تہس نہس کر دیتے ہیں، یہ محمد ہے جو اجاڑنے نہیں آئے سوارنے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حسن معاشرت ایسا صرف انسانوں سے نہیں، جو ذی روح ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ جا رہے ہیں، ایک چڑیا آتی ہے جو حضور کے ارد گرد منڈلا رہی ہے، حضور نے ایسے دیکھا، فرمایا اس کے انڈے کس نے اٹھائیں؟ ایک صحابی نے اپنی پگڑی کھولی اور انڈے نکال کے دیے، وہ شکایت کرنے آئی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے اس کائنات میں سننے والا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس کہتے ہیں ایک ہرن، ایک فیمیل ہرنی، اللہ کے نبی گئے تو دیکھا کہ وہ کچھ اپنے آواز میں یعنی کچھ کہہ رہی ہے، تو ایک صحابی تھا انس کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، مالک کو اٹھایا اور کہا کہ اس کو بیچ، تو اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، فرمایا یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر ہے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے دے دو۔
ہرن کو کھولا. کچھ دیر کے بعد حضور باتیں کر رہے ہیں, وہ دیکھا کہ وہ ہرن 2 چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہے, 2 چھوٹے بچوں کو لے کر آئی. آقا کریم نے پوچھا جانتے ہو کیا مجھ سے کہہ رہی تھی؟ کہتی یا رسول اللہ اس پہاڑ کے پیچھے میرے 2 چھوٹے بچے جو بھوکے ہوں گے. یا رسول اللہ ایسے کہیں تو یا تو مجھے آزاد کر دے یا ذبح کر دے, میری ماں میں جو ممتا ہے نا وہ بہت زیادہ مجھے پریشان کر رہی ہے. تو پھر جب اللہ کے نبی نے اسے آزاد کیا, اب یہ جملہ ہے, حضرت انس کہتے ہیں واللہ و عزتی, اللہ کی عزت و جلال کی قسم, میں نے ہرن کو کہا, وہ کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ حسن معاشرت ہے کہ جب آپ اللہ کے نظام کو یہاں نافذ کرتے ہیں تو درندے پرندے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور محمد کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں. جی علامہ حافظ احمد صاحب. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن معاشرت کو اگر دیکھنا ہو تو انسان کے سب سے زیادہ قریب اور انسان کی رازدار اس کی زوجہ ہوتی ہے. تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاشرے میں کیا کردار تھا, کیا رویہ تھا لوگوں کے ساتھ, وہ ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اگر پوچھیں تو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی اور پھر آپ جس کیفیت میں تھے اور اس کیفیت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جن الفاظ کے ذریعے سہارا دیا, جن الفاظ کے ذریعے آپ کی موٹیویشن کا ذریعہ بنی, وہ الفاظ کیا تھے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ تو لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ تو ان کا دکھ درد دور کرتے ہیں. تو جب آپ مخلوق خدا کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرے گا یا کبھی بھی آپ کے ساتھ برا معاملہ پیش نہیں آئے گا. یہ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ. اب ہم آ جائیں ذرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بالکل آخری ایام کی طرف. قیصر کا دربار ہے, ابو سفیان جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے اور اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے مد مقابل تھے, وہ قیصر کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں اور قیصر نے جب ان سے پوچھا کہ وہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم ان کے قبیلے سے, ان کے خاندان سے, ان کے بڑے قریبی ہو, ذرا ان کے بارے میں بتاؤ. تو ابو سفیان جو کہ مکے سے اتنا دور تھے اور اس وقت تو موقع تھا کہ کوئی ایسی ہلکی بات کر جاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, لیکن آپ کا کردار اتنا مضبوط تھا, لوگوں کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا اتنا اچھا تھا, اور اس نے ایسی دلوں پہ دھاک بٹھائی ہوئی تھی کہ اس موقع پر بھی ابو سفیان کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکل سکی, اور انہوں نے یہی بیان کیا کہ وہ سچے آدمی ہیں, معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاشرے کے ساتھ ایک رویہ تھا. میں جس ایک چیز کو بالخصوص بیان کرنا چاہوں گا, اگر ہم آج تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں معاشرے کو اچھا کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ایک چیز ہے شرم و حیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ فحاشی ہر چیز کو عیبدار کر دیتی ہے جبکہ حیا ہر چیز کو سوار دیتی ہے, اور فرمایا حیا سراسر بھلائی ہے. اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر مذہب کے کچھ نہ کچھ اچھے اخلاق ہوتے ہیں, ہر مذہب کچھ نہ کچھ اخلاقیات اپنے پیروکاروں کو سکھاتا ہے, اور اسلام کے جو عمدہ اخلاق ہیں ان میں سے ایک حیا ہے. تو اگر معاشرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں, معاشرے کو اچھا کرنا چاہتے ہیں, تو چاہیے کہ حیا کو عام کریں, بے حیائی سے بچیں, فحاشی سے بچیں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تو ہے نا فرمانا, اور ایک ہے آپ کا خود کا عمل. تو آپ کا خود کا عمل کیسا تھا کہ صحابی رسول خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے. یہ آپ علیہ السلام کا رویہ تھا, یعنی صرف بات نہیں تھی بلکہ عمل بھی تھا. اور شرم و حیا کا عالم یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی سے گفتگو فرما رہے ہوتے تو مسلسل اس کی طرف نہیں دیکھتے. یہ آپ کی شرم و حیا کا عالم تھا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کو اور شرم و حیا کو جس طرح بیان فرمایا ہے, ایک حدیث ملتی ہے کہ ایمان کے 70 اور کچھ شعبہ جات ہیں اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے حیا کو کس طرح بیان فرمایا کہ حیا اور ایمان کو ایک ساتھ تقابل کے ساتھ بیان فرمایا کہ حیا اور ایمان ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی اٹھ جائے تو دوسری چیز خود بخود چلے جاتی ہے. ایمان چلے جائے تو حیا رخصت, حیا چلے جائے تو ایمان رخصت. یعنی آج اگر بے دینی معاشرے میں پھیل رہی ہے, لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں, تو انہیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ان کے اندر حیا تو نہیں ختم ہو رہی, کہیں وہ حیا سے تو دور نہیں ہو رہے. ایک آخری بات بھی کہہ دوں, شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی بیان کرتے ہیں کہ حیا جو ہے نا, حیا اس کا مادہ ہے حیات,
ٹھیک ہے، حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی، بارش کو بھی حیات کہتے ہیں کیونکہ وہ زندگی دیتی ہے۔ بالکل۔ تو حیا بھی کیا ہے؟ یہ دل کی حیات ہے، جتنی زیادہ حیا ہوگی دل اتنا زیادہ زندہ رہے گا، جتنا زیادہ دل زندہ رہے گا اتنا زیادہ بندہ جو ہے وہ ایمان اور اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آئے گا۔ جی مفتی مدنی رضا صاحب، آج کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاشرت۔ کسی بھی معاشرے کو اگر ترقی کرنی ہو نا تو اس کے اصول کا مضبوط ہونا، اس کے اصول و ضوابط کا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والی تعلیمات کو دیکھیں تو زندگی کے ہر شعبے سے ریلیٹڈ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنا لیں گے تو ہمارا یہ معاشرہ مضبوط و مستحکم بھی ہوگا اور پھر انشاءاللہ یہ ترقی کی طرف گامزن بھی ہوگا۔ انشاءاللہ۔ پہلا بنیادی اصول جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ ہماری زندگی میں کسی بھی شعبے کے اندر ہم موجود ہوں تو ہمیں وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور یہاں پر آپ ذرا غور کریں کہ جب آپ کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے نا تو اللہ کی رضا کے لیے کام وہی والا کیا جا سکتا ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ بے شک۔ اگر کوئی شخص گناہوں کی طرف جا رہا ہو تو وہ وہاں پہ یہ نیت تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے نتیجے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ تمہیں اپنے معاشرے کو اگر ترقی کی طرف لے کر جانا ہے تو ان کاموں میں مشغول ہو جاؤ جو اللہ کی رضا والے ہوں، اور پھر وہاں پہ تمہاری نیت بھی اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ پھر دوسرا، ایک قوم اور ایک ملت کے درمیان جتنا اتحاد مضبوط ہوتا ہے، جتنا اتفاق ہوتا ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر کے ہی جو ہے وہ معاشرے کو ترقی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے دو جسم کے جیسے اعضاء ہوتے ہیں نا، کہ جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو دوسرا عضو اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو گویا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری آپس کی محبت ایسی ہونی چاہیے کہ تمہارا اگر کوئی ایک بھائی کسی بھی کونے پر موجود ہو دنیا کے، اگر اس کو تکلیف ہے تو تمہیں وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے اور تم اس کے درد میں برابر کے شریک ہو جاؤ۔ اب یہ محبت کیسے بڑھے گی، اتحاد کیسے بڑھتا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ آپس میں تحائف دو، جو تمہارا تحفے دینا جو ہے وہ آپس کی محبتوں کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ ایک بلڈنگ میں رہ رہے ہیں، ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں، ایک محلے میں رہ رہے ہیں اور آپس میں آپ کا لین دین ہو تو آپ کا معاشرے کے اندر جو ہے وہ سب کمیونٹی کے اندر بہت زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے۔ پھر ایک اور چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس دور کے حساب سے اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کا حسن جو ہے وہ اس کو بیکار چیزوں کو چھوڑ دینے میں، اور بیکار چیز کا مطلب شریعت کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کام کہ جس کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جب ہم اس کو اپنا لیں گے اس اصول کو، بالکل، تو ہمارے یہاں پر وہی بندہ کام کا ہو سکتا ہے، وہی اچھا مسلمان ہو سکتا ہے جو کریٹو ہوگا، کیونکہ کریٹو آدمی کبھی بیکار وقت اپنا ضائع نہیں کرتا۔ اگر بیکار میں اس کا وقت ضائع ہو بھی رہا ہوتا ہے نا تو اس کا دل کڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ کریٹو آدمی ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسی چیز میں مشغول رکھے گا جو یا تو اس کے دین کے لیے فائدہ مند ہوگی یا اس کے دنیا کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کا حسن ہی اس چیز میں ہے کہ وہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔ گویا کہ میرے آقا اس امت کے ہر فرد کو جو ہے وہ کریٹو مائنڈ دیکھنا چاہتے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ اس امت کا نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنا وقت برباد نہ کرے، اس امت کا نوجوان جو ہے وہ اپنے آپ کو بازار میں بیٹھ کر ایسی گفتگو کے اندر مشغول نہ کرے کہ جو گفتگو دنیاوی ترقی تو بہت دور، اس کو دنیا اور آخرت میں تباہ کرنے والی ہو۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کر لیں، ویسے تو اور بھی بہت سارے اصول میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے، لیکن اگر ہم ان چند مختصر چیزوں پر بھی عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ مضبوط اور مستحکم بھی ہو سکتا ہے اور ایک حسین معاشرہ بن سکتا ہے۔ ماشاءاللہ خوبصورت بات کہی۔ جیسے میں ایک بندے کو احساس ہوتا ہے نا ٹرانسمیشن کے دوران، جیسی آپ کی صحبت ہوتی ہے نا ویسے آپ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب میں آپ لوگوں سے ایسی خوبصورت گفتگو سن کر جاتا ہوں، یقین جانیے روز کچھ نہ کچھ میں ساتھ گھر لے کر جا رہا ہوں۔ بس دعا ہے کہ اللہ پاک اسے میری ذات کا حصہ بنا دے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا آپ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ جو سرتاپا حسن ہے وہ اگر معاشرے کو حسن نہیں دے گا تو پھر کسے دے گا؟ سبحان اللہ۔ اور معاشرہ اگر حسن نہیں لے گا تو اس کی بدنصیبی نہ کہیں تو کیا کہا جائے اس معاشرے کو؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کائنات کی سب سے حسین شے ہم نے دے دی تم کو، میرے مصطفیٰ کو دے دیا۔
چنے ہوئے ہیں، برگزیدہ ہیں۔ اب انہوں نے بتلایا کیسے کہ صرف بتلایا نہیں کہ وہ قولوا للناس حسنا، کہ آہستگی سے بات کرو، پیار سے بات کرو، ثابت بھی کیا کہ غلام بھی ہے تو تب بھی حضور ویسے ہی بات کر رہے ہیں، اور اگر بنو قریش کا کوئی شخص ہے تو اس سے بھی ایسی بات ہو رہی ہے، اور اگر کوئی عام سا بچہ بھی سامنے آتا ہے تو وہی نرمی، وہی انکساری، وہی محبت نظر آتی ہے، کہیں نفاق نظر نہیں آتا معاشرے کے اندر۔ پہلی بات۔ دوسری بات، جس معاشرے میں کو دیکھنا ہو اس کے سربراہ کو دیکھیے۔ آج جو آپ سوشل سائنسز میں ٹیسٹنگ کرتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں بیہیویئرسٹ سائنسز، یہ سلوکیت کے جو سماجی علوم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیہیویئرزم کو چیک کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ گریوٹی اس کی کیا ہے۔ یہ تو جدید علم کی بات کر رہا ہوں، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی منافقت کو نکال کر ایک ہی یارڈ اسٹک، ایک ہی طرز عمل، ایک ہی طریقہ، اور وہ کیا رکھا کہ جو خلوت میں ہو، جو جلوت میں ہو، سب ایک جیسا ہونا چاہیے۔ میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کیا حسین بات ہے اس کا مفہوم، کہ جس کٹورے سے یا جس برتن سے میں پانی پیتی تھی میں حضور کو دے دیتی تھی۔ آج اگر کوئی عورت بیوی اپنا پانی جھوٹا دیتی ہے تو مرد پانی پھینک کر ہی کہتا ہے تو مجھے جھوٹا پانی پلا رہی ہے۔ پہلا سبق، کوئی عیب نہیں ہے۔ کیوں کہ حضور کی سب سے چہیتی بیوی ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں پانی پی لیتی اور پھر اس کے بعد گوشت جس ہڈی پر لگا ہوا تھا میں ہڈی پر گوشت کو نوچتی، یہاں تک کہ حضور کو میں وہی دے دیتی اور حضور اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے اس کو کھایا ہے۔ ارے آپ بتائیے یہ معاشرہ ہمارا آج کہاں پہنچا ہے؟ ہم کمتر برتر میں، اس میں اس میں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ چلیے حضور کے کان کے قریب کوئی آ کر یہ بات حضور سے کرنا چاہتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے چہرے انور کو پھیرتے نہیں تھے اس طرح یا اس طرح، پوری بات سنتے تھے، توجہ دیا کرتے تھے بات کرنے والے پر کہ حضور کے بارگاہ میں وہ کیا عرض کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب محفل میں بیٹھتے تھے۔ آج کل تو لوگ جناب سبحان اللہ، بڑی بات ہے کہ ادب و احترام تو چلا گیا، مسجدوں میں پاؤں لمبے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ حضور سے ادب سیکھو، وہ معاشرہ جس کو حسن دے گئے حضور، جس کو آپ کہتے ہیں سوشلائزیشن اور بنیادی ایتھکس، وہ فنڈامنٹل ایتھکس کہاں گئے؟ حضور لوگوں کے بیچ میں بیٹھے یا مسجد میں ویسے تشریف فرماؤ، کبھی پیروں کو لمبا نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بنیادی ادب ہے۔ قرآن کریم کو کس ادب کے ساتھ صحابہ پڑھا کرتے تھے، کس ادب سے سنا کرتے تھے، یہ معاشرت کی بات کر رہا ہوں میں۔ آج کعبہ شریف کے سامنے بھی ہم جاتے ہیں تو بے احتیاطی کرتے ہیں اس میں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ تو ٹھیک ہے، شیطان خوش ہو رہا ہے، شیطان خوش ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے اس عمل کو ہم برباد کر رہے ہیں نیکی کو۔ پھر اسی طریقے سے حضور کا اسم گرامی آ رہا ہے، درود نہیں پڑھ رہے، جس نے درود نہیں پڑھا اس نے بخل کیا، حضور کی حدیث ہے۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مختلف روایات حسن معاشرت پر کہ کس طریقے سے حضور کی زندگی ان میں گزری اور کیسے حضور سے سیکھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق ہوں، عثمان غنی ہوں، حضرت عمر بن خطاب ہوں، حضرت علی ہوں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سب کا متفقہ جو کہنا چاہیے کہ کلیہ زندگی کے تھا وہ یہ کہ اگر حضور کے افعال کو، اقدار کو، رویے کو اور حضور کے احکامات کو زندگیوں سے نکال دیا جائے تو معاشرہ مردار ہو جائے گا۔ تو معاشرہ آج کا اس لیے مردار ہے کہ ہم نے سنت مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگیوں سے عملی طور پر نکال دیا ہے۔ فرض پڑھتے ہیں، سنت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ کون سا رویہ ہے بھائی؟ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جنت مجھے ملے نہ ملے آسرا تو ہے۔ کس چیز کا آسرا ہے بھائی؟ جنت ملنے کے سلیقے بتلائے ہیں، شریعت کا مذاق نہ اڑائیں، شریعت کے پابند ہیں، اور اس چار دیواری میں رہیے جس چار دیواری میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے، اور وہ دیواری ہے، وہ چار دیواری کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ منافقت چھوڑ دو، مکمل طور پر دین میں شامل ہو جا، دوئی کو چھوڑ دے، یکرنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ تو بیچ کے راستے ہم اپنا رہے ہیں، اور پھر حسن معاشرت کی بات کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں ہماری اولاد جھوٹ بول رہی ہے، وہ فلاں چیٹنگ کر گیا، وہ فلاں کھا گیا، جیسا تم لے رہے ہو ویسے ہی نکل رہا ہے۔ ایک دفعہ سوچ تو لو کہ میرے نبی جب لیتے تھے تو غریبوں کا حق بھی رکھتے تھے، اور میرے نبی جب لیتے تھے تو اپنے گھر میں کوئی شے جمع کر کے نہیں، توکل اتنا تھا
کہ جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا. توکل تو کرو, ذخیرہ اندازی چھوٹ جائے گی. خوبصورت بات. ناظرین, علماء کرام کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ابھی وقت ہوا ہے کہ ہم ایک وقفے پہ جائیں. حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ لوگ دیکھتے رہیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صرف پی ٹی وی ہوم پر. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک. آپ کا میزبان سمیع خان آپ کے سامنے حاضر ہے. علماء کرام بھی یہاں پر موجود ہیں, لیکن ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے مقابلہ تقاریر. یہ وہ حصہ ہے جہاں نوجوان مقرر سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر اپنے فن خطابت سے روشنی ڈالتے ہیں. آج کا موضوع مولانا الطاف حسین حالی کے کلام کا مصرع ہے. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا, یہ آج کا عنوان ہے. ہمارے پارٹیسپنٹس یہاں پر موجود ہیں, ان کا تعارف کروانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ ہیں حذیفہ ملک, علینا بطول, یسرا احسن. السلام علیکم, خوش آمدید. آپ کے پاس 2.5 منٹ کا وقت ہے اپنی تقریر پیش کرنے کے لیے. جیسے ہی آپ کو بزر کی آواز سنائی دے, اس کا مطلب ہے کہ 30 سیکنڈ میں اپنی بات کو اچھے طریقے سے مکمل کر دیں. علماء کرام یہاں موجود ہیں, یہ ہم جج کریں گے کہ کون کتنی بہتر تقریر پیش کر رہا ہے. سب سے پہلے دعوت دینا چاہوں گا حذیفہ ملک صاحب کو. جب بزم جہاں میں انسانیت دم توڑ چکی تھی, کہنے کو تو تھے انسان, حقیقت میں وہ حیوان تھے. خون ریزی, بت پرستی, بے حیائی, شراب نوشی, بیٹیوں کو ہرجائی, گویا ہر برائی ان کی تہذیب تھی. کہ ایسے میں اس پر ظلمت دور میں, صحرائے عرب کے دامن میں, سرزمین مکہ سے وہ شمع رسالت کا سورج طلوع ہوتا ہے کہ جس کی روشن کرنوں سے سارا جہاں منور ہونا تھا. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا, ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. بقول شاعر, وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی, وہ جس کی یاد میں سلیمان نے گدائی کی. دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے, لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے. جناب والا, ہمارے نبی کی آمد کا ہی کرشمہ تھا کہ خون کے پیاسے باہم شیر و شکر ہو گئے. بت پرستی چھوڑ کر بت شکن بن گئے. قاتل ویشی جو تھے امن کے مثالی پیمبر بن گئے. ہمارے نبی کی آمد سے قبل بزم جہاں کا یہ عالم تھا, ہر سو جہالت کے ڈیرے تھے, تہذیب انسانیت کا کوئی تصور ہی نہ تھا. غلامی کی زنجیروں سے انسانوں کو رہائی ملی, بنت ہوا کو پذیرائی, کمزوروں کو توانائی ملی. نسخہ کیمیا کی تعلیمات کی بدولت مخلوق کو خالق سے آشنائی ملی. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا, اقرا بسم ربک الذی خلق کا پیغام ساتھ لایا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا حکم ساتھ لایا. جناب والا, پھر چشم فلک نے ہادی انسانیت کی سیرت کا عملی نمونہ بھی دیکھا. آپ کے صداقت کے پرتوں سے صدیق اکبر بنے, آپ کے عدل و انصاف کے پرتوں سے فاروق اعظم بنے, آپ کی حیا کا نمونہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرنے لگے, آپ کی بہادری کا نمونہ علی شیر خدا بنے, آپ کے اطاعت خداوندی کا نمونہ حسین شہید کربلا بن گئے, آپ کی محبت اور غلامی کا نتیجہ بلال اتنے اعلیٰ بن گئے. جناب والا, ہمارے نبی کی آمد تو سراپا رحمت ہی رحمت, کرم ہی کرم, خیر ہی خیر ہے. آپ کا وجود بے اتھر, آپ کا قول و فعل بھی, گرتار بھی, اقرار بھی, انکار بھی اتھر. آپ کی آن بان شان اتھر, آپ کی عزت عظمت درس ہدایت بھی اتھر ہے. بلا شبہ جو دامن نبی سے وابستہ ہو اسے نہ ڈر تیر و خنجر کر رہا, نہ مال و زر کر رہا. اور جس نے سنا یہ اذن خدا کا, اطیع اللہ و اطیع رسول, ہزار ظلم سہ کر بھی دامن مصطفیٰ نے چھوڑا. شکریہ. آئیے پہلے یسرا احسن صاحب آپ تشریف لائیے. سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کا ملن تنہائی کی طرف زیادہ ہو گیا. ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے, اور نبی پاک کے سینے میں جو نور کی شمع مخفی تھی اسے ان الفاظ کے ساتھ روشن کیا اور رسالت و نبوت سے سرفراز کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق,
پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ میرے نبی کی سیرت بے مثال تھی، حسن بات جمال تھا اور کردار تو ایسا تھا کہ کافر بھی فدا ہوتے تھے۔ میرے نبی کی نگاہوں میں بجلی، لبوں پر تبسم اور چہرے پر نور تھا۔ میرے نبی تو سادہ لباس میں بھی ذیشان نظر آتے تھے۔ میرے نبی تو سادہ چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہستی ایسی ہے جس کی تعریف و توصیف بیان کی جائے تو مدنی تاجدار، غریبوں کے غم کے سار، آقا نامدار، سید ابرار، خاتم النبی، سید المرسلین، احمد مجتبیٰ، رسول مرتضیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جس رات قرآن مجید مکمل ہوا تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ رات 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے، اور جس رات اصحاب قرآن کا ظہور ہوا تو بھلا اس کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ قلم رکنے نہ دے، آنکھیں جھلکنے نہ دے، دل عشق رسول کے لیے دھڑکتا ہے اور اسے دھڑکنے نہ دے، مگر کیا کروں، وقت کی قلت ہے، اس لیے اپنی بات کا اختتام میرا اشعار سے کروں گی۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یا اسرار کے خاتم الانبیاء کہیے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے لیے کہ جب ان کا نام آئے تو دنیا سراپا گوش ہو جائے، اور جب ان کا ذکر ہو تو ہر طرف مرحبا صلی اللہ ہو جائے۔ شکریہ۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا علینا بطول صاحبہ کو۔ ظلمت کی تاریکیاں اپنے عروج پر ہے، ہر جانب ظلم و بربریت کا راج، اور ہر جگہ نفسا نفسی کا عالم ہے کہ جہاں صاحب اولاد ہونے پر مسرتوں کو عام کرنے کے بجائے بیٹیوں کو زندہ دفنانے کا رواج تھا، کہ جہاں ہر کوئی اپنے آپ میں مگن، کہ جہاں ہر کوئی اپنے سے کمتر اور خود کو دوسرے سے برتر سمجھتا تھا، کہ ایسے میں رحمت خداوندی کو جلال آتا ہے، اور رحمت خداوندی جب جوش میں آتی ہے تو اپنے محبوب نبی کو اس کائنات میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور آتے ساتھ دنیا کو اس نفسا نفسی سے بچا کر ایمان کی جانب گامزن کیا، کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور آنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ کسی عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر، امیر کو غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور آنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ علی کو شیر خدا بنایا، فاطمہ کو خاتون جنت، حسین کو سید الشہداء، سلمان کو سلمان محمدی، تمار کو میسم تمار، اور پھر بے زر کو بوزر بنا دیا، کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور آتے ساتھ ہی صداقت و دیانت کے ایسے جوہر دکھائے کہ مسلمان تو مسلمان بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی اپنے نبوت کے کرشمے دکھا کر، اپنے اخلاق کے موضع دکھا کر مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا، کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور آنے کے بعد بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط المستقیم پر لانے کی تعلیم دی، بیمار مخلوق کا مسیحا بننے کی تعلیم دی، اور آپ نے صداقت و دیانت کی ایسی تعلیم دی کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے، کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، آنے کے بعد یہ بتایا کہ نانا نواسوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، شوہر کا بیوی کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے، ارے حکومت کیسی چلائی جاتی ہے، جب غربت آئے تو کیسے گزارا کرتے ہیں اور جب دولت آئے تو کیسے گزارا کرتے ہیں، کیونکہ آپ معلم انسانیت بن کر تشریف لائے۔ ارے خوشبوئے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ ماشاءاللہ انہوں نے بزر سے پہلے تقریر ختم کر دی۔ علماء کرام آپ کسی فیصلے پر متفق ہو چکے ہیں اب تک؟ چاروں کا ایک ہی جیسا ہے، ایک ہی فیصلہ ہے، اور غلطیاں جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے۔ جب گفتگو کرتے ہیں تو اس میں بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ الفاظ کی۔ اب جو ہم گھر میں گفتگو کرتے ہیں نا آتے ساتھی، وہ آتے ساتھی گھر میں تو بول سکتے ہیں لیکن تقریر کے اندر یہ معیوب ہے، تو اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی بہت سارے الفاظ ہیں جن کی طرف میں نشاندہی اب کیا کروں، سوائے اس کے کہ اپنی تقریر سن لینا اور سن کر اپنا احتساب خود کرنا کہ کیا غلطی کی ہے۔ مجموعی طور پہ بہت اچھے ہو، میرے نزدیک ہارے جیتے کچھ نہیں ہو کیونکہ فیصلہ ان کے پاس ہے انشاءاللہ، لیکن جیتے ہو سب کیونکہ سرکار کا ذکر کیا ہے، اور جو سرکار کا ذکر کرتا ہے وہ جیتا ہوا ہوتا ہے، ہارا ہوا نہیں ہوتا۔ جی مفتی مدنی صاحب، کچھ جگہوں پر جو نا یہ ہمارے حذیفہ بھائی جو تھے ان کے الفاظ مجھے چپتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، لیکن اوور آل تقریر بہت اچھی تھی، باقی پھر
میں بھی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. تینوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی, کانٹینٹ سب کا ماشاءاللہ اچھا تھا. جو حذیفہ بھائی تھے وہی الفاظ کچھ چب رہے تھے, اور یہ کوئی ایسی خامی نہیں ہے, انشاءاللہ وقت کے ساتھ یہ دور ہو جائے گی. بس پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. جو سیکنڈ نمبر پہ جو مقررہ تھی ان کے تلفظ کا ایشو آیا, اور جو تھرڈ نمبر پہ جو ہمارے سامنے مقرر آئیں ان کی تقریر اچھی تھی, لیکن اور تلفظ بھی اچھا تھا, لیکن تقریر کا جو اتار چڑھاؤ ہے نا اس میں کمی تھی. تو یہ تینوں کی ایک ایک چیز میں نے نوٹ کی. تو بتا جب تقریر کریں نا تو اس طرح اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ٹون اوپر جا رہا تھا, ایسا لگتا ہے بچہ ڈرا رہا ہے. مقرر کا انداز نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں وہ ڈرائیں, بلکہ آپ جو سامعین ہوتے ہیں ان کی توجہ کو اپنے پاس رکھیں. اور اچھا مقرر وہ ہوتا ہے کہ جو سامعین ہوتے ہیں ان کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب. اچھا, اب چاروں کا میں ترجمان بن کر یہ بات بتاؤں. جو تین کا, اچھا ہاں میں اپنے آپ کو بھی شامل کروں نا یار. تو بھائی تین کا ترجمان میں, فرسٹ پہ جو ہے وہ بچہ حذیفہ ہے, ٹھیک ہے, سیکنڈ پہ یہ بچی ہے, علینا اور تھرڈ بطول پہ وہ بچی ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. لیکن ہمارے یہاں روایت یہی ہے کہ جو بھی پارٹیسپینٹ آتا ہے وہ سبھی جیت کر جاتے ہیں, کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. آج جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان سب کے ساتھ تحائف جائیں گے پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے, ایزی کلر, ABG جینز, نسوہ انٹرنیشنل, QMS ڈیجیٹل اور مزیدار حلیم کی طرف سے. اسی کے ساتھ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم PTV ہوم پر. السلام علیکم ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. میں آپ کا میزبان سمیع خان علماء کرام کے ساتھ موجود ہوں. آج کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاشرت, اس پر ہم نے گفتگو کی. اب میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے کوئی الوداعی میسج, پیغام اگر آپ ناظرین کو دینا چاہیں جس سے وہ بھی اور میں بھی کچھ سیکھ سکیں تو آپ سب کے مشکور ہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو رات ہے وہ انتہائی مبارک رات ہے, کیونکہ شب 12ویں ہے. تو اس رات میں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور آپ کا انداز کیسا تھا. نبی علیہ السلام جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں, آپ سچے اور سچائی کو پسند کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کو جھوٹ سے شدید نفرت ہے, ناپسند کرتے ہیں. آج مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنا جھوٹ کیوں ہے. نبی اسلام کے سینے میں کبھی حسد نہیں آئی. نبی پسند کرتے ہیں کہ مسلمان رش کریں. رش یہ ہوتا ہے جو سمیع بھائی کے پاس ہے, جو احمد بھائی کے پاس ہے, بندی بھائی کے پاس ہے, اللہ ان کو اور دے, مجھے بھی دے. مگر آج کا مسلمان یہ دعا کرتا ہے جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. استغفر اللہ. نبی کی زندگی سے ہمیشہ شکر ادا ہوتا ہے, شکوہ نہیں ہے. تو آج کا مسلمان اتنا شکوہ کیوں کرتا ہے. آپ جانتے ہیں نبی اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, سامنے دسترخوان میں روٹیاں آئیں کثیر تعداد میں اور سالن آیا. اماں عائشہ رو پڑیں اور بلک بلک کے رو پڑیں. صحابیات بھی رونے لگ گئیں. ایک صحابیہ نے پوچھا اماں عائشہ آپ رو کیوں ہیں. فرمایا میں نے کبھی محمد کو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آل محمد کے گھر میں 2 مہینے فاقے ہوتے تھے, چولہے نہیں چلتے تھے. ہمیں بھائی میرے گھر میں تو کھانا بھی ہوتا ہے, اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں, اچھے جوتے بھی پہنتے ہیں, سواری بھی ہوتی ہے. مگر وہ میرا آقا کریم سجدے میں رکھ کے دعا کرتے ہیں پروردگار اتنے احسانات ہیں. وہ محسن انسانی جن کی پوری زندگی ہم پر احسان ہے. ہم اتنے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں. قرآن بھی ہمارے پاس, نبی بھی ہمارے پاس. مسئلہ یہ کہ ہم نے دین کو نیچے رکھا اور دنیا کو اوپر رکھا. ہم دنیا کو فوقیت دے رہے ہیں دین پر, جب یہ بربادی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے. آج اس رات میں مجھے کامیاب ہونا ہے, مجھے کامران ہونا ہے, توبہ کرنی ہے اللہ سے, اور مجھے اپنے نبی کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کر 2 سلام کا ایک پتہ ہے. میں اب ایک بات بڑی عجیب بات ہے. درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہے, اور دعائے رحمت ہے. اور سب کیا ہے, دعائے رحمت ہے. کن کے لیے؟ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے, جو پوری کائنات کی رحمت ہے ان کے لیے رحمت کی دعا. بھائی ہوتا یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ درود پڑھتے ہیں تو جو رحمت ہے
ان کی رحمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کو بن مانگے عطا کر دیتا ہے. تو درود پاک پڑھیں سب سے پہلے تو, اور پھر توبہ کیجئے کہ اللہ جو غلطی مجھ سے ہوئی, اللہ آج نہیں ہوتی. آج اس رات میں میرے اعمال کو نہ دیکھنا, نسبت مصطفیٰ کو دیکھنا. جو حضور کا حسن معاشرت تھا, اے اللہ اس کے کچھ چھینٹے میری زندگی میں ڈال دیں تاکہ کل قیامت کے دن میں نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. آمین آمین. جی علامہ حافظ احمد صاحب. جی سمیع بھائی, جو بریک سے پہلے میں نے گفتگو کی اسپیشلی حیا پر, معاشرت اور حیا پر, میں اسی کو تھوڑا کنٹینیو کرنا چاہوں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے, ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. بالکل اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے بے حیا بنا دیتا ہے, اس سے شرم و حیا لے لیتا ہے. تو اب آپ سوچنا کتنا بڑا تھریٹ ہے ہمارے لیے. آج ہم مختلف چیزوں سے گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں, لیکن یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے کہ اگر, اسی لیے حدیث میں کہا گیا نا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ جب تم بے حیا ہو جاؤ تو پھر جو چاہے کر گزرو. تو ہمیں حیا پیدا کرنی ہے, اپنے آپ کو شرم و حیا کا پابند بنانا ہے, حیا پیدا کرنی ہے, بے حیائی, فحاشی اور ریانی ان چیزوں سے بچنا ہے. اور ایک اور چیز, ریاض الصالحین میں امام نووی علیہ رحمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حیا جو ہے نا, حیا یہ ایک جذبہ ہے. شرم و حیا وہ ایک چیز ہے, بالکل ہے, لیکن حیا ایک جذبہ ہے, ایک ایسا جذبہ ہے جو بندے کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ بندہ حقدار کا حق ادا کرے. اب آپ دیکھیں کہ حسن معاشرت کے جتنے پہلو ہیں یہ سب حیا سے کنیکٹ ہو گئے, کیونکہ حیا ہوگی تو بندہ ہر ایک کا حق ادا کرے گا. اللہ کے حقوق ادا کرے گا, حقوق العباد میں ماں باپ کے حقوق ادا کرے گا, اساتذہ کے حقوق ادا کرے گا, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے گا, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گا. اور جب یقینی سی بات ہے حیا ہوگی, ہر ایک کا حق وہ ادا کر رہا ہوگا, اور ہر ایک حیا سے متصف ہو کر ہر ایک کا حق ادا کر رہا ہوگا, تو پھر کیا ہوگا, معاشرے میں حسن کیوں نہ پیدا ہوگا. تو بس یہی آج کا پیغام ہے کہ حیادار بنیے, فحاشی اور ریانی سے محفوظ رہیے, ورنہ دل سیاہ ہو جائے گا اور پھر وہ بے ایمانی کی طرف لے جائے گا. اور حیادار رہیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی, آخرت میں بھی کامیابی, معاشرت بھی اچھی, آخرت بھی اچھی. اور پھر آپ کی وہی بات دوبارہ کہوں گا کہ دل کی حیات حیا ہے. بالکل خوبصورت بات ہے, یاد رہے گی. جی مفتی مدنی رضا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول عطا فرمایا ہے حسن معاشرت کا. پچھلے میں نے کچھ ذکر کی, یہاں پر میں آخر میں ایک بات یہ ذکر کروں گا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. اب اس میں جو ہے نا, ہر شخص جس شعبے میں موجود ہے, چاہے وہ گھر میں موجود ہے, چاہے وہ محلے میں ہے, چاہے وہ کسی انڈسٹری میں ہے, چاہے وہ کہیں پر بھی دنیا میں موجود ہے, اس اصول کو اگر وہ اپنا لیتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. اگر آپ گھر سے چلنا شروع کریں, خاندانی معاملات کے اندر دیکھیں تو ساس اپنی بیٹی کے لیے جو پسند کرتی ہے وہ بہو کے لیے اگر پسند کرنا شروع کر دے تو گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں. اسی طریقے سے شوہر اپنے آپ کو بیوی کی جگہ پر رکھ کر دیکھے تو میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. بیوی اگر اپنے آپ کو شوہر کی جگہ پر رکھ کر دیکھے کہ شوہر کی اس وقت کیا کیفیات ہوں گی تو پھر گھریلو جھگڑے, بیوی کی طرف سے جو شکوے شکایت ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. خاندان سے باہر نکل کر اگر آپ کاروباری معاملات کی طرف چلے جائیں کہ میرے برابر میں اگر ایک دکان والا بیٹھا ہوا ہے اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسٹمرز میرے پاس آئیں اور وہ میری برائی نہ کرے, تو پھر یہ اس کے بارے میں بھی یہی رویہ اختیار کرے کہ کسٹمرز اس کے پاس بھی چلے جائیں. یہ ہمیں بزرگوں کی طرف سے بھی یہ معاملہ ملتا ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی دکان پر بکری اچھی خاصی ہو چکی تھی, تو جب مزید کسٹمر آئے نا تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے والے کے پاس چلے جاؤ, اس کے پاس آج سے صبح تک اس کی بکری نہیں ہوئی اور میرا آج کا پورا ہو گیا. تو یہ ہے حسن معاشرت کا وہ پہلو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی طور پر ہمیں اصول عطا فرمایا. ہر شعبے کے اندر اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ سامنے والے کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں کیا کرتا, تو پھر انشاءاللہ ہمارے اندر وہ زبردست انقلاب پیدا ہو سکتا ہے کہ جس کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں. خوبصورت بات, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. بہت خوبصورت پیغام. جی ڈاکٹر صاحب. سرور کشور رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی آئینہ ہے, اور اس آئینے میں ہر مسلمان کو, ہر مومن کو اپنا چہرہ پانچوں وقت دیکھنا چاہیے کہیں بگڑ تو نہیں رہا. خوبصورت بات, آپ نے تو پوری بات کو سمیٹ کے سائڈ پہ کر دیا کہ یہ خلاصہ ہے. اب کچھ نہیں کہنا مجھے. اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت سی برائیاں نظر آتی ہیں, بہت سی خامیاں نظر آتی ہیں.
بد امنی نظر آتی ہے، بے چینی نظر آتی ہے. ہم جتنی بھی گفتگو کر لیں ان سب مسائل کی صرف ایک وجہ نظر آتی ہے، اور وہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دوری، ان کی سیرت کو نہ اپنانا. یہ بابرکت لمحات ہیں ربیع الاول کے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ امن و سلامتی کا معاشرہ بنے، خوشحالی کا معاشرہ بنے، مساوات، اخوت کے جذبات والا معاشرہ بنے، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اور ایک اچھا اسلامی معاشرے بننے کے لیے ہم سب کی جو ذمہ داری ہے، اللہ پاک ہمیں وہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم. اللہ نے کے بعد.